علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستوں، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 6 ذی الحجہ 1442 ہجری، 17 جولائی 2021 عیسوی، 2 گتے ساون 2078 وکرمی، سنیچر کا دن، میں محمد مستقی مدنی سوال و جواب کا لائیو پروگرام لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ میرے بھائیوں، دوستوں، آج کسی وجہ سے، موسم کی خرابی کی وجہ سے اور شدید بارش ہونے کی وجہ سے یہ لائیو پروگرام ریڈیو میں نہیں چل رہا ہے۔ ریڈیو میں کوئی دوسرا پروگرام چل رہا ہے اور میں آپ لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے ڈائریکٹ میں فیس بک پر لائیو آیا ہوں، تاکہ قربانی کے جو کچھ مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کروں، یا اور بھی کوئی بھائی سوال کرنے والے ہیں تو وہ سوال کریں، تاکہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے ان سوالات کے جواب دے سکیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہمارا یہ لائیو پروگرام میرے ہی آئی ڈی محمد مستقی مدنی پر ہر سنیچر کے دن پیش کیا جاتا ہے۔ آپ لوگوں سے امید ہے، گزارش ہے کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ سوالات کریں اور سوالات کر کے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیو، دوستو، میں آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ کچھ سوالات ہیں، میں چاہتا ہوں ان کے جوابات دے دوں اور آپ سے اجازت طلب کروں۔ پہلے کچھ میں چاہتا ہوں کہ قربانی کے متعلق مختصر سی کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں، تاکہ آپ لوگ ان کو یاد رکھ سکیں اور اسی کے مطابق عمل کر سکیں۔ پہلی بات یہ کہ انسان کے پاس اگر استطاعت ہو تو قربانی ضرور کرے۔ اگر استطاعت نہ ہو اور قربانی نہ کر سکے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دوسری بات، قربانی میں یا تو مکمل جانور ذبح کرے یا بڑے جانور میں ایک یا ایک سے زائد حصہ لے۔ 3، قربانی میں انسان یہ نیت کرے کہ یہ میری طرف سے ہے اور میرے گھر والوں کی طرف سے ہے۔ 4، اگر بیٹا باپ کے ساتھ ہو تو باپ کی قربانی کافی ہوگی، اور اگر باپ سے الگ ہو تو اس کو بھی اپنی طرف سے قربانی کرنی پڑے گی۔ 5، اگر کئی بھائی ایک ساتھ ہوں تو اگر سب ساتھ میں رہ رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، ایک ہی جگہ ہیں، تو ایک ہی قربانی ان سارے لوگوں کی طرف سے کافی ہوگی، اور اگر ایک دوسرے سے الگ ہوں تو سب کو اپنی اپنی قربانی کرنی چاہیے۔ 6، میت کی طرف سے مستقل طور پر قربانی کرنا مسنون نہیں ہے، سنت نہیں ہے۔ ہاں، اگر میت نے وصیت کر رکھی ہو تو اس کی طرف سے قربانی کرنی چاہیے، اور اگر نہیں کیا ہے تو میت کی طرف سے قربانی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ گارجین اپنے نام سے کرے اور اس میں اپنے گھر والوں کو بھی شامل کرے، تاکہ دونوں کو ثواب، زندہ اور مردہ کو برابر ثواب ملے۔ ہم سے جڑے ہیں شکیل رائن صاحب، السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 7ویں چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا مشروع نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، تو یہ مشروع نہیں ہے۔ کسی صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی نہیں کی ہے، اور جتنی قربانی ہم کر رہے ہیں، جتنا نیک کام ہم کر رہے ہیں،
ان سارے نیک کاموں کا ثواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتا ہے۔ تو اس لیے کہ ہم انہی کے رہنمائی کی وجہ سے انہوں نے ہی محنت کر کے ہم تک یہ دین پہنچایا، تو اس لیے ہم قربانی کریں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، حج کریں، جو بھی کریں، ان ساری نیکیوں کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملتا ہے۔ تو اس لیے جو لوگ اڑ کر کے اور یہ ضد باندھ کر کے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی ہی کریں گے، تو یہ مشروع نہیں ہے، یہ بہتر نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت اور اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ایک دلیل، ایک حدیث ہے ابو داؤد کے نزدیک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہر سال کیا کرتے تھے، تو اس میں جو لفظ ہے وہ ہے کہ اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وصیت کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اگر وہ حدیث صحیح ہو تو ویسے وہ حدیث اکثر علماء کے نزدیک ضعیف ہے، لیکن اگر صحیح بھی ہو جائے، حجت کے قابل بھی اگر ہو، تو بھی وہ وصیت کے زمرے میں آ جائے گا، نہ کہ عام قربانی کے زمرہ میں۔ ہم سے جڑے ہیں عطاء الرحمن صاحب اور دو چار بھائی اور جڑے ہیں ماشاءاللہ۔ 8ویں چیز ہے، پوری امت کی طرف سے قربانی کرنا مشروع نہیں ہے۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 قربانی کیا کرتے تھے، ایک کہتے تھے کہ اللہ یہ میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے، اور دوسری قربانی کرتے تھے کہ اللہ میری طرف سے اور امت کے ان افراد کی طرف سے ہے جنہوں نے قربانی نہیں کی ہے اور وہ توحید کے ماننے والے ہیں اور میری رسالت پر ایمان لانے والے ہیں۔ تو جو امت محمدیہ میں سے جو نہیں کیے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف سے کہا کرتے تھے۔ 9ویں چیز یہ ہے کہ بہتر ہے کہ انسان خود قربانی کرے بجائے اس کے کہ کسی فرد یا تنظیم کے حوالہ کر دے۔ کسی تنظیم کو بہت سارے لوگ حوالہ کر دیتے ہیں، لیکن اگر ہمارے پاس اللہ نے مال و دولت دیا ہے اور بہت سارے علاقے میں غربت ہے، وہاں قربانی کا تصور بھی نہیں لوگ کر سکتے ہیں، یا قربانی ہی میں گوشت کھاتے ہیں، تو وہاں اگر ان لوگوں کے حوالہ کر دیا جائے کسی سقا آدمی کو، کسی معتمد آدمی کے پاس، اور وہ اگر وہ کر رہے ہیں، قربانی کر رہے ہیں، تو یہ اچھی بات ہے، اور آپس میں وہ لوگ بانٹ کر کے کھاتے ہیں، یہ بہت ہی اچھی بات ہے ماشاءاللہ۔ ہم سے جڑے ہیں محمد شہادت صاحب، محمد صغیر عالم صاحب بھی جڑے ہیں، السلام علیکم لکھے ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو 10ویں چیز یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ انسان اپنی قربانی کا جانور خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرے بجائے اس کے کسی اور سے ذبح کرائے۔ آج کل جانتے بھی ہیں، بوجھتے بھی ہیں، پھر بھی بہت سارے لوگ مولوی صاحب کے آنے کا انتظار کرتے رہتے ہیں، اور پہلے زمانے میں تو سننے میں آیا کہ چھری پھکا کر کے رکھتے تھے، یا چھری پھکا کر کے لاتے تھے، بسم اللہ اللہ اکبر پھو جا کے کر دیا اور کہہ دیا کہ یہ 10 جانور کے لیے گارنٹیڈ ہو گیا یہ چاقو، اب آپ تم جاؤ اور 10 جانور کو ذبح کرو۔ تو چھری پھکا کر کے بھی لاتے تھے اور کرتے تھے لوگ، جو یہ نہایت درجے کی جہالت والی بات، اور ابھی بھی پتہ نہیں بعض علاقوں میں ہو سکتا ہے جہالت جہاں عام ہے وہاں لوگ اس طرح کیا کرتے ہیں، اللہ جانے اس بات کو۔ تو بہتر ہے کہ انسان خود قربانی کا جانور ذبح کرے، اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر ذبح کرنے کا ڈھنگ نہیں ہوتا ہے یا ڈر لگتا ہے تو دوسرا بھی کر سکتا ہے، کوئی مشکل کی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے عورت بھی قربانی کا جانور ذبح کر سکتی ہے، عورت بھی قربانی کا جانور ذبح کر سکتی ہے اگر اسے ذبح کرنے کا صحیح طریقہ معلوم ہے۔ اگر عورت کو صحیح طریقہ سے جانور ذبح کرنے کا طریقہ معلوم ہے تو عورت بھی قربانی کا جانور ذبح کر سکتی ہے۔ عام جیسے مرغی ہے، مرغا ہے، بکرا بکری ہے، مینا ہے، اور بھی چڑیا ہے، کبوتر ہے، وغیرہ وغیرہ، تو عورتیں بھی ذبح کر سکتی ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ عورت کیسے ذبح کرے گی، عورت کا ذبیحہ کیسے جائز ہوگا؟ تو یہ مناسب بات نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے، بلکہ عورت بھی ذبح کر سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس بات کو میں دلیل کے ساتھ آگے پیش کروں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ 12ویں چیز یہ ہے کہ قربانی کا جانور رات میں بھی ذبح کر سکتے ہیں۔ کوئی مشکل کی وجہ سے، کوئی پریشانی کی وجہ سے دن میں موقع نہیں ملا تو رات میں بھی ذبح کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ بہت ساری جگہوں پہ کہ غریب غربا ہمارے پاس نہ آئے مانگنے کے لیے، لینے کے لیے،
تو وہ رات میں ذبح کرتے ہیں. اگر اس نیت سے کر رہے ہیں تو پھر یہ بہتر بات نہیں ہے. لیکن اگر رات میں بھی دن میں موقع نہیں ملا تو رات میں بھی اگر ذبح کرے تو کوئی مشکل کی بات نہیں ہے انشاءاللہ تعالی. اب آپ کہیں گے کہ ذبح کرنے کے وقت کون سی دعا پڑھیں؟ تو ذبح کرتے وقت بہت بھاری دعا نہیں ہے. دعا ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، یہ اتنا پڑھے اور کہہ دے کہ اے اللہ اللہم ھذا منک ولک، اے اللہ میری طرف سے ہے اور اے اللہ تیری طرف سے ہے اور تیرے ہی لیے ہے. اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی، اے اللہ مجھ سے قبول کیجئے اور میرے گھر والوں کی طرف سے قبول کر لیجئے. اتنی ہی دعا ہے، اتنی ہی دعا ہے. اور اگر دوسرے کی قربانی ذبح کر رہا ہے، اگر دوسرے کی قربانی ذبح کر رہا ہے تو ذبح کرتے وقت کہہ دے کہ بسم اللہ واللہ اکبر اللہم تقبل من فلان، اس آدمی کا وہاں نام لے اور کہہ دے وہ اہل بیتی ہی اس کے گھر کی طرف سے ہے. مجھ سے جڑے ہیں محمد عزیز صاحب بھی، یہ بھی جڑے ہیں ماشاءاللہ، بہت سارے لوگ جڑے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ سوال کریں اور ان کا جواب میں دینے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. میرے بھائیو دوستو، ہمارے ہر پروگرام کا یوٹیوب چینل بھی بنتا ہے اور اس کے بنانے والے ہیں قطر میں ہمارے بھائی شکیل رین صاحب، جو بڑی محنت اور جافشانی کے ساتھ ہر پروگرام کو یوٹیوب بناتے ہیں اور اس یوٹیوب کا نام ہے صدائے حق. تو میں گزارش کر رہا ہوں ناظرین سے، دیکھنے والے سے اور سننے والوں سے کہ ہمارے صدائے حق چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں تاکہ ہمیں دعوتی کام میں اور زیادہ تعاون اور مدد حاصل ہو سکے. تو اگر جس بھائی کو بسم اللہ واللہ اکبر اللہم ھذا منک ولک اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی کہنے کا طور طریقہ ہے تو وہ خود سے جانور ذبح کر سکتا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جانور ذبح کرنے کے لیے ماشاءاللہ کرتا پاجامہ ٹوپی مریٹھا اور امامہ باندھنا چاہیے. یہ سب فالتو باتیں، یہ سب فالتو باتیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ایک جگہ ایک خصی ہم نے خریدا کاٹھمانڈو میں کسی چیخ سے قصائی سے، تو خریدنے کے بعد ہم نے کہا کہ بھائی ہم اپنے ہاتھ سے ذبح کریں گے، آپ ٹکڑا ٹکڑا کیجئے لیکن میں ذبح کروں گا خود سے. تو اب میرے پاس میں ٹوپی نہیں پہنا تھا تو کہا کہ بھائی ٹوپی پہن لیجئے نا، ٹوپی پہن لیجئے. میں کہا کیوں؟ کہا کہ بغیر ٹوپی پہنے کیسے ذبح کیجیے گا؟ تو ہم کیا ٹوپی پہن کے ہی ذبح کرنا ضروری ہے؟ تو اب اس جاہل سے جھگڑا نہ کر کے میں پہن لیا اور میں ذبح کر دیا. تو یہ جو بہت ساری جگہوں پر یہ جہالت عام ہے کہ ٹوپی پہن کر کے ہی ذبح کریں گے، تو یہ سب جہالت والی بات ہے، سب کی کوئی حقیقت نہیں ہے سب کی بات. اچھا، 14ویں بات ہے کہ بہتر یہ ہے کہ انسان قربانی کے گوشت میں سے خود بھی کھائے، دوسروں کو بھی ہدیہ دے، دوسروں کو بھی ہدیہ دے، مسکینوں پر بھی صدقہ کرے، دوست احباب کو بھی تحفہ دیں، اپنے رشتہ داروں کو بھی تحفہ دیں. اور آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے فراوانی دی ہے تو اکثر رشتہ داروں کو قربانی ہی ہوتی ہے تو اتنا جھنجھٹ نہیں. لیکن پہلے تو ماشاءاللہ ایک گاؤں میں 2 یا 3 قربانی ہوتی تو گھر والے نہیں کھا پاتے اور دوسرے ہی لوگ دعوت کھاتے کھاتے وہ ختم ہو جاتا گوشت اور گھر والے ہی بہت کم کھا پاتے تھے. لیکن آج الحمدللہ اللہ نے فراوانی دی تو یہ پرابلم نہیں. 15ویں چیز ہے قربانی کا گوشت مانگنے والے کو بھی دینا چاہیے، جو لوگ مانگنے والے ہیں فقیر فقراء مسکین، اور نہ مانگنے والے کو جو اڑوسی پڑوسی جو شرماتے ہیں کہ ہم کیسے مانگیں تو ان کو بھی دینا چاہیے. اسی طریقے سے اکثر سوال اٹھتا ہے کہ کیا غیر مسلم پڑوسیوں کو، غیر مسلم کو ہم دے سکتے ہیں قربانی کا گوشت یا نہیں؟ تو قربانی کا گوشت غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں، اس میں کوئی مشکل کی بات نہیں ہے. آپ کے اڑوسی پڑوسی ہے یا آپ کسی سے دوست لگائے ہیں، کسی سے یارانہ ہے تو آپ ان کو بھی جو ہے دے سکتے ہیں. کوئی غریب غربا ہے، مسکین ہے تو ان کو بھی دے سکتے ہیں تاکہ وہ اسلام اور مسلمانوں سے ان کا دل جو ہے مالوف ہو اور پھر اسلام کی طرف وہ راغب ہو. 17ویں چیز ہے کہ قربانی کا جانور اگر متعین کر لے، قربانی کا جانور اگر متعین کیے جانے یا خریدے جانے کے بعد عیبدار ہو جائے. دیکھیے سن لیجیے اس بات کو، یہ بھی بہت زیادہ مسئلہ آتا ہے کہ قربانی کا جانور انسان خریدا اور خریدنے کے بعد وہ عیبدار ہو گیا. تو اب یہاں دیکھنا یہ ہے کہ اگر صاحب قربانی نے کوتاہی کی ہے، اس کی کوتاہی یا زیادتی سے ایسا ہوا ہے تو پھر مشکل والی بات ہے.
اور اگر اس کی کوتاہی اور اس کی زیادتی سے ایسا نہیں ہوا ہے، اس کی زیادتی یعنی صاحب قربانی گھر والے کی زیادتی اور کوتاہی سے ایسا نہیں ہوا ہے، تو پھر ویسے عیبدار جانور کی قربانی میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مقصد حیات گروپ والے بھی ماشاءاللہ جڑے ہیں، اس بات کو پھر سے سن لیں کہ قربانی خریدنے کے بعد یا گھر میں جانور ہے ہم نے متعین کر دیا کہ یہ قربانی ہم دیں گے، اس کے بعد کوئی عیب لاحق ہو گیا، کچھ ہو گیا، تو یہاں ہم دیکھیں گے کہ کیا گھر والوں کی کوتاہی اور زیادتی سے یہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ اگر گھر والوں کی زیادتی اور کوتاہی سے یہ معاملہ پیش آیا ہے تو پھر اسے دوسرا جانور خرید کر کے قربانی کرنا پڑے گی، اور اگر گھر والے کی زیادتی اور کوتاہی سے ایسا نہیں ہوا ہے بلکہ یوں ہی ہو گیا ہے قدرتی طور پر، تو پھر اس کی قربانی کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے انشاءاللہ تعالی۔ اسی طریقے سے 18واں مسئلہ ہے کہ قربانی کا جانور اگر مر جائے یا چوری ہو جائے یا گم ہو جائے، ہرا جائے، تو اس میں اگر صاحب قربانی کی زیادتی اور کوتاہی کا دخل نہ ہو تو اس کے بدلے میں دوسرا جانور قربان کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ کو اللہ نے حیثیت دیا ہے تو خرید کر کے کیجئے، لیکن اگر کوتاہی جیسے کہ آپ سو گئے اور باہر ہی پتہ ہوا چھوڑ دیا اپنے جانور کو، آیا چور اٹھا کے لے کے بھاگ گیا یا رسی کاٹ کر کے وہ جانور بھاگ گیا، تو وہ آپ کی غلطی ہے، آپ کی کوتاہی ہے کہ آپ نے گھر کے اندر اس کو نہیں باندھا اور باہر ہی باندھ دیا، اس کو مچھر کاٹا یا کسی چیز سے رات میں کتا سے ڈر ہوا اور وہ رسی توڑ کر کے بھاگ گیا، تو یہ آپ پر پھر ضروری ہے کہ آپ اس کو جانور کو خرید کر کے ایک جانور کو خرید کر کے آپ اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ اور اگر آپ کی کوتاہی سستی سے یا آپ کی زیادتی سے یہ سب نہیں ہوا ہے تو پھر آپ پر آپ پر ضروری نہیں ہے کہ آپ خرید کر کریں، اور اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے، حیثیت دیا ہے، تو آپ خرید کر کے آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ اللہ عالم بالصواب۔ 20واں مسئلہ ہے اگر غلطی سے کسی کی قربانی کا جانور دوسرے کی قربانی کے جانور سے عدل بدل ہو جائے، پتہ نہیں چلے کہ کس کا ہے نہیں ہے، تو اس صورت میں دونوں ہی کی قربانی ادا ہو جائے گی، دونوں ہی شخص کی قربانی ادا ہو جائے گی، لیکن آدمی کو کوشش کرے کہ اس کو تشہیر کرے، ڈھونڈوائیں اور تلاش کرائیں کہ بھائی یہ کس کا جانور ہے، اور جس کے یہاں چلا گیا ہے وہ بھی ڈھونڈوائیں انشاءاللہ تعالی۔ یہ ڈھونڈنے سے، اس طرح کرنے سے ممکن ہے کہ دونوں کا جانور صاحب جانور کے پاس پہنچ جائے۔ ایک اور مسئلہ ہے، بہت سارے لوگ سوال کرتے رہتے ہیں کہ قرض لے کر قربانی کرنا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے۔ تو انسان کو قرض لے کر قربانی کرنا جائز ہے، بشرطے کہ دو شرط ہے اس میں۔ ایک شرط ہے کہ وہ سودی قرض نہ ہو، سود والا قرض نہ ہو، اس لیے کہ سودی قرض لینا دینا حرام ہے۔ دوسری یہ ہے شرط کہ اگر پیسہ لیا ہے، قرض حسنہ لیا ہے، تو اس کے لوٹانے پر قدرت رکھتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ لے لیا 20,000 روپیہ اور قربانی کر لیا اور پھر لوٹانے کی طاقت ہی ختم ہو گئی، کچھ نہیں اس کے پاس، تو ایسا جائز نہیں ہے۔ قرض لے کر کے قربانی کرنا جائز ہے دو شرط کے ساتھ۔ پہلی شرط ہے کہ وہ سودی قرض نہ ہو، سود والا قرض نہ ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ جو قرض لیا ہے وہ لوٹانے کی صلاحیت اس کے پاس ہو۔ ماشاءاللہ فیس بک والے بھائی کچھ بھی سوالات نہیں کرتے ہیں، اور بھی بارش بھی ہو رہی ہے، باہر جنک پور میں بھی شدید بارش ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے آج ریڈیو میں پروگرام نہیں ہو پایا، اس لیے میں آپ لوگوں کے درمیان آیا ہوں صرف فیس بک پر ہی لائیو دینے کے لیے۔ اچھا، 22واں مسئلہ ہے کہ اگر کسی کے پاس صرف اتنے پیسے ہوں کہ اس سے یا تو قربانی کرے یا قرض ادا کرے، تو پہلے قرض ادا کرنا چاہیے۔ سن لیجئے پھر، اگر کسی کے پاس صرف اتنا ہی پیسہ اور زیادہ پیسہ نہیں ہو، قرض دار بھی جو ہے مانگ رہا ہے کہ بھائی ہمارا پیسہ واپس کرو، تو اس صورت میں وہ قربانی کرے گا یا قرض والے کو دے گا؟ تو اس صورت میں یہ ہے کہ وہ قرض والے کی ادائیگی کر لے، قربانی تو ہوتی رہے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ میری طبیعت بھی کچھ ناساز ہے۔ 23ویں چیز ہے، جو لوگ قربانی کرنے سے عاجز ہوں، آپ ان کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں بشرطے کہ ان کی اجازت ہو۔ 24واں ہے، قربانی کے جانور دوسروں کو ہبہ کرنا تاکہ وہ اپنی طرف سے قربانی کریں، جائز ہے۔
जानवर ज़बह करने के बजाय उसकी कीमत सदका कर देने से कुर्बानी की इबादत अदा नहीं होगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि फ़लाँ जगह गरीब है, हम चाहते हैं कि वो कुर्बानी का जानवर न खरीद करके वो पैसा उन लोगों में सदका कर दे, वो लोग ज़्यादा हाजतमंद हैं, मोहताज हैं। तो इस तरह करने से कुर्बानी वाली इबादत आपकी जो है अदा नहीं होगी। वो दूसरा मसला है, ये दूसरा मसला है। बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि बहुत सारे लोग उम्रा करते हैं, उम्रा बेहतर है कि उम्रा का पैसा जो है गरीबों में बांट दे, तो ये कर दे, वो कर दे, फला कर दे। तो ये एक नई चाल है इस्लामी अहकाम और इस्लामी क़वानीन को ख़त्म करने की, दूर करने की। तो इन चीज़ों के चक्कर में हमें नहीं पड़ना चाहिए। अल्लाह वालम बिसवाब। ये सारे मसाइल की तहक़ीक़ात मौलाना इफ्तिखार मदनी साहब पेश किए थे, जो मैंने तफसील के साथ आप लोगों की खिदमत में पेश की और कुछ अपनी तरफ से भी उसमें इजाफ़ा के साथ पेश किया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी इस मेहनत को कबूल फरमाए। अच्छा, क्या औरत कुर्बानी का जानवर ज़बह कर सकती है? आइए इसके बारे में कुछ दलीलें आप लोगों की खिदमत में पेश करूँ। ये दलील सब पेश किए हैं मौलाना मुस्तफ़ा काबी अज़हरी साहब। सूरत मसूला में वाज़ेह है कि औरत अपना कुर्बानी का जानवर ख़ुद ज़बह कर सकती है। मुसलमान औरत अगर जानवर ज़बह करने का तरीक़ा और सलीक़ा जानती है और इस किस्म की मालूमात रखती है तो अपनी कुर्बानी ख़ुद ज़बह कर सकती है। इसकी कई दलीलें हैं। पहली दलील, अन इब्न काब बिन मालिक अन अबी है अन इमरातन ज़बहत शातन बिहजरिन वसुइल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ालिका फ़अमरा बिअक्लिहा, कि एक औरत ने पत्थर से, तेज़ पत्थर से एक बकरी को ज़बह किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके बारे में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे खाने का हुक्म दिया। ये सही बुखारी हदीस नंबर 5504 और सुनन तिरमिज़ी हदीस नंबर 2594। माज़रत ख़्वाह हूँ, थोड़ी तबीयत भी डाउन है। तो एक दलील हो गई। दूसरी दलील है कि अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी बच्चियों को, लड़कियों को हुक्म देते थे कि अपनी कुर्बानी खुद अपने हाथ से ज़बह करें। ये आपको फ़थुल बारी में मिलेगी ये बात, हदीस जिल्द नंबर 10 और सफ़ा नंबर 19 और मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ के अंदर भी हदीस नंबर 7914 और इसकी सनद को सही कहा है इब्न हजर रहमहुल्लाह ने। फेसबुक वाले भाई एक भी सवाल नहीं कर रहे हैं और मैं चंद मिनट में ख़त्म कर दूंगा प्रोग्राम को, इसलिए कि खांसी आ रही है। अल्लामा आइनी रहमहुल्लाह लिखते हैं कि इस हदीस में दलील है कि औरतें जब अच्छी तरह ज़बह कर सकती हों तो वो अपनी कुर्बानियाँ ख़ुद ज़बह कर सकती हैं, वो अपनी कुर्बानियाँ ख़ुद ज़बह कर सकती हैं। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने बाब बांधा है उस हदीस पर कि बाब ज़बीहतिल मरअति वल अमा, कि बाब है कि औरत और लौंडी के ज़बीहा के बारे में, कि औरत और लौंडी ये ज़बह करे तो उसका ज़बीहा जायज़ है। इन दोनों हदीसों से और भी उलमाए कराम के अक़वाल से पता चला कि औरत का ज़बह करना जायज़ है और औरत के ज़बीहा को खा सकते हैं। एक और सवाल बाज़ लोग उठाते रहते हैं कि क्या जानवर यानी खसी किया हुआ जानवर को कुर्बानी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो हमारे इलाके में तो माशाल्लाह ये सवाल नहीं है, लेकिन कुछ लोग कुछ जगहों पे सवालात करते हैं तो उनका ये सवाल करना सही नहीं है, इसलिए कि खसी किया हुआ जानवर को कुर्बानी करना जायज़ है, इसमें कोई हरज की बात नहीं है, इस पर सारे उलमा का इत्तफाक़ है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 4 चीज़ें जो बड़े ऐब गिनाए हैं उनमें इस खसी का तज़किरा नहीं है। इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खसी किए हुए जानवर की भी कुर्बानी किए हैं, जैसा कि हदीस में आया है कि माई आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हदीस है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान इज़ा अरादा अन युज़ही इश्तरा कबशैन अज़ीमैन समीनैन अक़रनैन अमलहैन मौजूअैन, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कुर्बानी का इरादा करते, कुर्बानी करते तो 2 मोटे
اور بڑے جو ہے سینگ والے اور چتکبرے کو اس کو دمبا کو خریدتے تھے، بکرا کو خریدتے تھے، موجوعین جو خصی کیے ہوئے ہوتے، دونوں خصی کیے ہوئے ہوتے، احدہما فذهب احدہما عن امته لمن شهد للہ بالتوحید وشهد له بالبلاغ، تو ایک ان دونوں میں سے ایک کو ذبح کرتے اپنی امت کی طرف سے، اس شخص کی طرف سے جو توحید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا قائل ہے، اور وذهب الاخر عن محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا جانور اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ذبح کرتے تھے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا، یہ حدیث آپ کو ملے گی کہاں؟ ابن ماجہ میں اور مسند احمد میں اور سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 3122 میں ملے گی، اور اس کی بھی سند صحیح ہے تقریباً۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جو بیجا اعتراض لوگ کرتے ہیں کہ خصی کیا ہوا چونکہ عیب لگا دیا، خصی نکال کر کے اس کا پھوتا نکال کر کے تو اس کی قربانی کیسے ہوگی، تو یہ سب فالتو باتیں ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایک اور سوال کا جواب دے کر کے میں آپ لوگوں سے اجازت طلب کروں گا کہ عشرہ ذی الحجہ میں تکبیر کا اہتمام کرنا چاہیے، جو آج ہم لوگ نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور ان مقرر ایام میں اللہ کو یاد کرو۔ دوسری جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور گنتی کے ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اس تفسیر کے بارے میں، اس کے بارے میں کہ ایام معلومات سے مراد ذی الحجہ کے یہ 10 دن ہیں، اور معدودات سے مراد جو ہے ایام تشریق ہیں، اور فرمایا کہ والفجر ولیال عشر، تو وہاں بھی لیال عشر سے مراد جو ہے یہی ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ سلف صالحین رحمہم اللہ ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں بڑے اہتمام کے ساتھ تکبیرات پڑھا کرتے تھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور آیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ لوگ ان 10 دنوں میں بازاروں میں نکلتے اور زور زور سے تکبیر پڑھتے، تو لوگ بھی ان کو سن سن کر کے تکبیر پڑھا کرتے تھے، اور بازار صرف اسی کام کے لیے وہ لوگ جاتے تھے، لا یاتیان السوق الا لذالک، بازار صرف اسی کام کے لیے جاتے تھے۔ اسی طریقے سے کان الناس یکبرون ایام العشر حتی نہاہم الحجاج، کہ ان 10 دنوں میں لوگ تکبیر پڑھا کرتے تھے، یہاں تک کہ حجاج نے انہیں منع کیا بلا دلیل۔ حجاج ظالم تھا امیر، اس نے جو ہے منع کر دیا۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، فیس بک پر بھی ساتھی لوگ ہیں لیکن کوئی سوال نہیں کر رہے ہیں۔ ایک دل میں آ رہا ہے کہ ایک اور سوال کا جواب دے کر کے میں آپ لوگوں سے اجازت طلب کروں، جو بہت اہم سوال ہے اور بہت ہی سلگتا ہوا موضوع ہے۔ وہ یہ ہے کہ قربانی کے جانور ذبح کرنے سے پہلے نیت کا بدل لینا، نیت میں لالچ آ جائے کہ یہ جو ہے بہت مہنگا ہے، 50,000 کوئی دے رہا ہے تو ہم دے دیتے ہیں، اور پھر 30,000 کا خرید کر کے ہم دے دیں گے، تو کیا ایسے نیت کو بدل سکتے ہیں آدمی کہ نہیں بدل سکتے ہیں؟ اس کے بھی لکھنے والے ہیں محمد مصطفیٰ قاضی اظہری صاحب، جس میں ایک لمبا سوال ہے کہ ایک شخص قربانی کا جانور پالتا ہے کہ اس کو قربانی کے دن ذبح کرے، لیکن قربانی کے دن یا 1-2 دن پہلے اس کی نیت بدل جاتی ہے۔ اس صورت میں کہ بعض مراکز والے جو قربانی کے نام پر رقم دیتے ہیں اسے ہضم کر لی جائے اور حیلہ تراش کر اسی جانور کو ذبح کر دیا جائے جو اس نے پال پوس کر کے بڑا کیا ہے، کیا ایسی حرکت اور ایسا حیلہ اس کے ایمان کو سلامت رکھ سکتا ہے؟ سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی جیسے زید ہے، ایک جانور کو پال پوس کر کے بڑا کیا، دت گیا، قربانی کے لائق ہو گیا، 2 دن 4 دن باقی ہے، تو کسی فنڈ سے جو ہے کہیں سے جو ہے اس کے پاس ایک قربانی کا جانور آ گیا، تو وہ پیسہ اپنی جیب میں رکھ لیا، اور رکھنے کے بعد جو ہے کہا کہ یہ جو ہمارا ہی جو ہے جانور ہے جو ہم نے پال پوس کے بڑا کیا ہے، اسی کو کر دیتے اور اسی کا فوٹو بھیج دیں گے، تو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو یہ سوال کیا ایسی حرکت اور ایسا حیلہ اس کے ایمان کو سلامت رکھ سکتا ہے؟ تو میرے بھائیو دوستو، ایسا کرنا بالکل حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اور اس مرکز والے کے ساتھ جس نے اس کو وکیل بنایا ہے اس کے ساتھ ایک کھلا دھوکہ ہے اور یہ غداری ہے۔ ایسا کرنا قطعاً جائز نہیں ہے، جبکہ ہمارا نیک عمل جب تک
अल्लाह के लिए नहीं होगा तब तक हमें फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आप कह दीजिए कि बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी और मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के लिए है। लन यनालल्लाह लुहूमहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, तुम्हारे पास कुर्बानी का अल्लाह के पास न तुम्हारे कुर्बानी का गोश्त पहुँचता है, न उनका खून पहुँचता है, लेकिन तुम्हारे तक़वा पहुँचती है। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, ऐसा जो लोग करते हैं वो बिल्कुल गलत काम करते हैं, वो जायज़ नहीं है। अल्लाह आलम बिस्सवाब। अब एक और सवाल आया है रिजवान साहब का। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। मैं रिजवान, मेरा सवाल है, क्या जिसका नाम से कुर्बानी का जानवर है उसका अगर नाखून अगर उधर गया तो क्या मौजू कर सकता है, फेंक सकता है? सवाल ये समझ है कि कुर्बानी का इरादा रखता है लेकिन नाखून बाल छोड़ दिया, लेकिन कोई नाखून जो है उखड़ गया और तकलीफ़ पहुंचा रहा है, तो वैसे नाखून को उखाड़ के फेंक सकते हैं, काट सकते हैं, उसमें कोई मुश्किल की बात नहीं है। जो नाखून या बाल या चमड़े का कोई हिस्सा अगर तकलीफ़ दे रहा है और उसको उखाड़ने में जो है न उखाड़ने में परेशानी है, तो उसको हम उखाड़ के फेंक दें, उसको काट करके हम फेंक सकते हैं। ये जायज़ है, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। अल्लाह आलम बिस्सवाब। इसी तरीके से मेरे भाइयों दोस्तों, तकबीरात हम किस किस वक्त कहें? तकबीरात हम हर वक्त पढ़ सकते हैं, कर सके, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, चलते हुए, मोटरसाइकिल पर हैं, गाड़ी पर हैं, हम तकबीरात पढ़ सकते हैं। ज़ोर से भी पढ़ सकते हैं, आहिस्ता ही पढ़ सकते हैं, नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं, नमाज से पहले भी पढ़ सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो है नमाज के बाद मुक़य्यद कर देते हैं कि नमाज के बाद ही करना चाहिए। तो अहले इल्म ने कहा कि इसकी कोई जो है शरई दलील नहीं है कि नमाज के साथ ही ख़ास होना चाहिए। इसलिए हमें तकबीरात जिस वक्त भी मुमकिन हो, हम अल्लाह तबारक व तआला के लिए तकबीर, तहलील और तस्बीह हम बयान करते रहें। इसमें न कोई ख़र्च है, न वज़ू करने की ज़रूरत है, न मस्जिद में जाने की ज़रूरत है, न कोई ताम झाम करने की ज़रूरत है। उठते बैठते भी हम कहें अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। इस तरह से भी हम पढ़ें अल्लाहु अकबर कबीरा सुबहानल्लाह कसीरा अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुबहानल्लाह बुकरतन व असीला, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुबहानल्लाह बुकरतन व असीला। इस तरह से हम जो है पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला इसमें हमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। फिर रिजवान साहब एक सवाल लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम व बरकातहू। क्या औरत दम कर सकती है और सूरत कुल हुवल्लाहु अहद, पंजाब क्या है, दिल फलक, अच्छा, कुल हुवल्लाहु अहद कुल हुवल्लाहु फलक सूरत पढ़ कर और दम कर सकते? हाँ, औरत भी दम कर सकती है, इसमें क्या परेशानी की बात है? क्या खाली मौलवी ही दम करेगा? जिसको भी सूरह फातिहा याद है, कुल हुवल्लाह याद है, कुरान की कोई भी आयत या कोई भी सूरह याद है, तो उसको पढ़ करके मरीज़ पर या बच्चे पर दम कर सकता है। औरत भी कर सकती है, मर्द भी कर सकता है, अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। और इंसान को अपने ऊपर खुद अपनी ही से दम करना चाहिए, इसलिए कि आदमी जब मरीज़ होता है तो उसका दिल अल्लाह तबारक तआला से ज़्यादा मुतअल्लिक़ होता है, लगा रहता है। तो वो जो अपने से जो दम करेगा तो उसकी अहमियत ज़्यादा होगी और उसका वैल्यू अल्लाह के यहाँ ज़्यादा होगा। इसलिए अगर दम करने का सलीक़ा मुझे कुरान की आयत और दुआए मासूरा मालूम है, याद है, तो वो भी दम कर सकती है, इसमें कोई मुश्किल की बात नहीं है। दम करने के लिए कोई पीर फ़कीर या मस्जिद का इमाम ही होना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। लेकिन दम करने से अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखना और ये यकीन रखना कि अल्लाह ही तबारक व तआला इसको शिफा देने वाला है, और अल्लाह तबारक व तआला के कुरान से हो और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुआए मासूरा से हो। ऐरे गैरे से नहीं होना चाहिए, न कोई दूसरी ज़ुबान में होना चाहिए, अरबी ज़ुबान में दम होना चाहिए, कुरान की आयत होनी चाहिए और दुआए मासूरा होना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो बाज़ आयत को उल्टा करके पढ़ते हैं,
कुल हो अल्लाह को भी उल्टा करके पढ़ते हैं, उल्टा करके नीचे इधर से पढ़ते हैं और वो दम करते हैं शैतान पर, शैतान फौरन भाग जाता है। एक जगह मैं गया तो मैं दम कर रहा हूँ तो नहीं भाग रहा, और वो आया और एक आदमी और उल्टा कुल अल्लाह पढ़ करके दम किया, फौरन भाग गया। मैं कहा भाई क्या पढ़े हो तुम? तो हम ऐसे ऐसे पढ़े। हम नाउज़ुबिल्लाह क्या तुमने कर दिया, ये तो बिल्कुल हराम है, ये तो कोई माना ही मतलब नहीं। इसलिए तो शैतान भाग गया, शैतान का काम पूरा हो गया। शैतान तो चाहता ही है कि इंसान को गलत काम में लटकाए रखे, उलझाए रखे, चाहे शिर्क बिदअत में हो या अल्लाह ताला की सख्त नाफरमानी में हो। और कुल अल्लाह को या कुरान की कोई भी आयत को उल्टा करके पढ़ना, ये तो बिल्कुल सरीह अगर कहा जाए तो ये सरीह हराम है, ये बिल्कुल कुफ्र की नौबत भी आ सकती है कि इसलिए इसमें कोई माना मतलब ही नहीं होगा, कुरान को बिल्कुल बदलना हो जाएगा। इसलिए इन सारी चीज़ों को हमें ध्यान रखना नहायत ही ज़रूरी है। और भी भाई अगर फेसबुक वाले भाई अगर कोई सवालात करना चाहते हैं तो जल्दी करें, इसलिए कि टाइम जितना मैं चाहता था उतना टाइम ख़त्म होने के करीब है और 5 मिनट और बाकी। बारिश भी हो रही है और आवाज़ भी साथ नहीं दे रही है, इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों एक और बात मैं कहना चाह रहा हूँ। अगर किसी भाई का सवाल आए तो ठीक, नहीं तो अरफा का रोज़ा कब रखें? मक्का मदीना में सऊदिया में तो कोई मुश्किल की बात नहीं है कि भाई चलो हाजी लोग जो अरफा में गए तो वहाँ रखेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन हमारे मुल्कों में हिंदू नेपाल में, पाकिस्तान में जो है या जहाँ जहाँ एक तारीख़ की कमी कमज़ोरी है, अलग है, हेर फेर है, तो वहाँ क्या करें? जैसे हमारे यहाँ अभी आज 6 तारीख़ है तो सऊदिया में 7 तारीख़ है, तो वहाँ एक दिन पहले अरफा हो जाएगा। तो क्या हम जब हाजी लोग अरफा में रहें उस दिन हम रोज़ा रखें या अपने मुल्क के 9 ज़िलहिज्जा, अपने मुल्क के हिसाब से 9 ज़िलहिज्जा को रोज़ा रखें? तो इसमें बहुत क़ील व क़ाल है, बहुत ज़्यादा क़ील व क़ाल है। राजिह मसाला यही है मेरे नज़दीक अल्लाह आलम सवाब कि हर मुल्क वाले अपने मुल्क के हिसाब से रोज़ा रखेंगे, 9 ज़िलहिज्जा को रोज़ा रखेंगे, 9 ज़िलहिज्जा को रोज़ा रखेंगे। इसलिए कि इस बार रमज़ान में भी ऐसा हुआ कि सऊदिया में ईद नहीं हुई और पश्चिम मगरिब के बाज़ इलाक़े में मोरक्को वग़ैरह में ईद हो गई। तो जिस इलाक़े में मिसाल के तौर पर अरफा के दिन में हाजी लोग अरफा में हैं और उस दिन बाज़ मुल्कों में रोज़ा ईद है, बकरा ईद है, तो वो कैसे रोज़ा रखेंगे वो लोग? वो लोग कैसे रखेंगे? जो लोग ये कहते हैं कि जब हाजी अरफा में हो उसी दिन रोज़ा रखना वाजिब है, रोज़ा रखना चाहिए, उसी दिन रोज़ा रखना चाहिए, तो जिन लोगों के यहाँ अरफा के दिन ईद है तो ईद के दिन तो रोज़ा रखना हराम है, तो वो लोग कैसे रोज़ा रखेंगे? इसलिए यह बात गैर मुनासिब है कि जब हाजी लोग अरफा में हों तभी रोज़ा रखना चाहिए, बिल्कुल गैर मुनासिब है। बल्कि 9वीं ज़िलहिज्जा को हर मुल्क वाले अपने अपने हिसाब से रोज़ा रखेंगे। अब किसी भाई का कोई सवाल नहीं आ रहा और आएगा तो इंशाअल्लाह हम जवाब दे देंगे बाद में। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी इन मेहनतों को कबूल फरमाए। अल्लाह जो भाई भी हमारी बात सुने हैं हमें भी और उनको भी सब बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जो हम मेहनत कर रहे हैं अल्लाह तो उसे कबूल फरमा ले। अल्लाह जो भी भाई हमारे परेशान हाल हैं उनके परेशानियों को दूर फरमा। जो कर्ज़ में डूबे हुए हैं उनके कर्ज़ की अदायगी के लिए आसानी पैदा फरमा दे। जो हमारे भाई बीमार हैं उनकी बीमारी को शिफा अता फरमा। जो हमसे गुज़र गए उनको बख्शिश अता फरमा, उनकी मग़फ़िरत अता फरमा। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु तआला